رزق کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک رزق روحانی ہے، ایک رزق جسمانی ہے۔ رزق روحانی کیا ہے؟ روحانی دسترخوان، نماز، تسبیح، ذکر، اعمال، تسبیحات، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا تعلق، یہ سارا رزق روحانی میں شامل ہے۔ تقوی، حلال کی راہیں، گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، اللہ کی ذات کا تعلق، مدینے والے کا عشق، اتباع، یہ سب کچھ رزق روحانی میں شامل ہے۔ اور ایک وہ ہے جو رزق جسمانی ہے، میری آپ کی زندگی کا کھانا پینا، رہنا اٹھنا بیٹھنا، وسعت، بڑا گھر، سواری، لباس، بھری جیب، یہ رزق جسمانی ہے۔ فجر کے وقت دونوں رزق ملتے ہیں، وہ تو بندہ جس چیز کی طلب کرتا ہے وہی مل جاتا ہے اس کو، بندہ جس چیز کی تڑپ کرتا ہے اس کو وہی مل جاتی ہے، دونوں رزق ملتے ہیں۔ فجر کی تقسیم ہے۔ کتنے لوگ ایسے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے سال ہا سال سے سورج کی کرنیں نہیں دیکھی، جنہوں نے سال ہا سال سے چڑیوں کا چہچہانا نہیں دیکھا، وہ رات کو ایسے ہی دیر سے سوتے ہیں کہ صبح بامشکل فجر کی نماز تو کیا بہت دیر سے اٹھتے ہیں۔ آج وہ یہاں بیٹھ کے کتنا عظیم رزق پا رہے اور اپنی نسلوں کے لیے کتنی وسعتیں، راحتیں، برکتیں اور خیریں اللہ سے پا اور منوا رہے ہیں۔ اگر روزی کا تعلق چالاکیوں سے ہوتا، ہوشیاریوں سے ہوتا اور تعلیم سے ہوتا تو پھر فیصلے کوئی اور ہوتے۔ پھر جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، اور جتنے چالاک اور دانا ہوتے وہ دنیا کے سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ اگر اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا؟ شکل صورت سے ہوتا تو خوبصورت مالدار ہوتے ہیں۔ رزق کا تعلق اس کی تقسیم سے ہے، اس کی ترتیب سے ہے، جس کے لیے چاہے تھوڑا کر دے اور جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے۔ اور یاد رکھیے گا، عزت رزق ہے، عافیت رزق ہے، خیر رزق ہے، نیک نامی رزق ہے، بیٹے رزق ہیں، آنکھوں کا نور رزق ہے، گردے ٹھیک کام کر رہے رزق ہے، دل اپنی زندگی کے معمولات میں چل رہا رزق ہے، یہ سارا رزق ہے، اس کی عطا ہے۔ رزق کا تعلق عرشی نظام سے ہے، فرشی نظام سے نہیں ہے۔ ہاں، فرشی نظام سے میرا آپ کا تعلق صرف اتنا ہے جو اس کا حکم ہے وہ پورا کرتے چلے جائیں، فیصلہ اسی پہ چھوڑ دیں۔ میرے ذمہ یہاں تک ہے، فرمایا باوضو رہے، باوضو رہنے سے تیرا رزق بڑھا دوں گا۔ مولا، باوضو رہنے سے تو بازار خود پانی ہی ضائع ہو جائے گا۔ جو 1 لیٹر 2 لیٹر پانی تھا، جو 1 جگ 1 لوٹا 2 لوٹے پانی تھے، وہی ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کا حکم ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا، اور میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، دلیل تیرا شعبہ نہیں، تیرا کام تو مان کے چلنا ہے، بس مانتا چلا جا، باقی اس کا فیصلہ ہے۔ میرے ذمہ یہاں تک ہے، میں یہاں تک کر گزروں کہ باوضو رہنے والے کا رزق میں بڑھا دیتا ہوں، ہر وقت باوضو رہنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہوں۔ آپ کا یہ لمحہ جو اس لمحے بیٹھے ہیں، رزق کی وسعت کے لیے حیرت انگیز ایک تحفہ ہے، حیرت انگیز ایک کھڑی ہے۔ بعض اوقات انسان طلب کرتا ہے اور بعض اوقات خود رب کی عطا ہوتی ہے۔ انسان کی طلب پہ رب عطا کرتا ہے، لیکن جس وقت خود رب کی عطا اور منشا ہو وہ لمحہ اور گھڑی اور ہوتے ہیں، وہ لمحہ وہ گھڑی اور ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے سنتوں کے درمیان
ذکر اذکار کرنا سنتوں کے بعد، سنتوں سے پہلے تہجد کے وقت اللہ سے مانگنا، راز و نیاز کرنا، پھر فجر کی نماز میں دھیان دینا، پھر فجر کی نماز کے بعد کے معمولات چاہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہیں یا سورۃ یاسین پڑھنے کی شکل میں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جو انسان کے رزق کی وسعت کو بڑھا رہے، رزق کی صحت کو بڑھا رہے، یہ وہ لمحات ہیں جو انسان کے خیر کو اپنی طرف انسان کھینچ رہا اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی۔ انسان ساری عمر بعض اوقات کچھ چیزیں تلاش کرتا ہے اور وہ چیزیں کہیں اور پڑی ہوتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں رزق کی وسعت رب نے فجر کی نماز میں رکھی ہے۔ انسان اس کو بازاروں میں تلاش کرتا ہے، اس کو ورقوں میں، کاغذوں میں، دفتروں میں، دکانوں میں، دیوانوں میں اور صنعتوں اور تجارتوں میں تلاش کرتا ہے، جبکہ رزق کی وسعت رب نے فجر کے لمحات میں رکھی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، جتنا فجر کے بعد کا نظام چلتا جائے گا رزق تھوڑا ہوتا جائے گا، جتنا فجر سے پیچھے جاتا جائے گا زیادہ ہوتا جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے، فجر سے پیچھے سنتیں ہیں، پھر اس سے پیچھے سنتوں سے پہلے اذان کا وقت ہے، پھر اس سے پیچھے تہجد کا وقت ہے، کیونکہ اذان جس وقت ہوتی ہے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ جو سحری کے لمحات ہیں اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ جتنا پیچھے جاتا جائے گا اتنا رزق، اتنا وسعت، اتنا برکت، اتنا خیر اور اتنا عافیت یہ اپنی بڑھاتا چلا جائے گا اور یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی جتنا پیچھے جاتا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے بہانے سے اپنی رحمت کو متوجہ کر دیا، آپ کو رمضان کی سحری کے نام پہ اتنا کرم آپ پہ فضل کر دیا، رمضان کی سحری کے نام پہ اور رمضان کے جاگنے کے نام پہ اتنا فضل کر دیا، اتنا کرم کر دیا۔ ان لمحات کی قدردانی طبیعت کے اندر ہو، جتنا ان لمحات کی قدردانی ہوگی وہ لمحات قیمتی بنتے چلے جائیں گے۔ ان لمحات کی قدردانی طبیعت کے اندر ہو اور ان لمحات میں اپنے آپ کو چوکنا بٹھانا اور اپنے آپ کو متوجہ کرنا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، غافل دل کی دعا۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک سائل بھکاری، فقیر، منگتا آپ کے پاس آئے اور اس کا پورا جسم بھکاری نہ ہو، پورا جسم، ہاتھ ادھر ہے دیکھ ادھر رہا، توجہ ادھر ہے، لباس اس کا شاندار ہے، سواری جاندار ہے اور بہترین سواری اور بہترین لباس کے ساتھ مانگنا شروع کر دے، اس کا انداز بھکاریوں جیسا نہ ہو، کوئی بھی اس کے کشکول میں اس کے ہاتھ میں نہیں ڈالے گا۔ جو بندہ 100% اللہ کی ذات کے سامنے سوالی نہ ہو، اپنے تن سے، اپنے من سے، اپنی چاہتوں سے، اپنے بولوں سے، اپنے جذبوں سے، اپنی کیفیات سے اور اپنے انداز سے، جو 100% سوالی نہیں ہے، کریم ہے، قبول کر لے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن کریم یہ فرماتا ہے میری ترتیب یہی ہے کہ میں غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غافل دل کی دعا، جسے میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، بس ایسے رٹے ہوئے پڑھ رہے، اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا،
پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے. کیا فرق نہیں؟ کیا خیال ہے؟ میری طرف دیکھیے، کیا فرق نہیں ہے؟ پڑھنا اور ہے اور مانگنا اور ہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے رب کو مانگنا چاہیے تو 5 گھنٹے کی دعا مانگ، لیکن پڑھ. میرے رب کو 5 گھنٹے نہیں چاہیے تو 5 منٹ پڑھ، نہیں مانگ. میرے رب کو یہی چاہیے. حضور قلبی، توجہ زاری، اس کی ذات کے ساتھ پورا دھیان، میرے رب کو یہی مطلوب ہے. میرے رب کو یہی مطلوب ہے. توجہ والا، دھیان والا نظام، میرے رب کو یہی مطلوب ہے. میرا اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر ماں، کوئی بات نہیں. اوابین کے 6 نفل پڑھ لے، 20 نہ پڑھ. مغرب کی بات، اوابین 6 نفل پڑھ لے، 20 نہ پڑھ، کوئی حرج نہیں، پر مجھے دھیان والے دے دے. اور 6 نفل بھی ایسے ہیں، 2 سنتیں پڑھ لی، 2 نفل پڑھ لیے، 2 نفل اور پڑھ لے، سنتیں بھی ہو جائیں گی، اوابین بھی ہو جائے گی. اتنی رعایت دی ہے، پر پڑھ دھیان والی، پر پڑھ توجہ والی. تو مجھے فجر سے پہلے وقت دے. 20-40 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھ. 2 رکعت پڑھ، 4 پڑھ، 6 پڑھ، پر پڑھ دھیان اور توجہ والی. تو 5 منٹ دعا کے دے، پر دعا مانگ ایسی کہ جس دعا کے اندر توجہ ہو، اس کی ذات سے مانگنا ہو، گڑ گڑانا ہو، بھکاری بننا ہو، سائل بننا ہو، محتاج بننا ہو، پر دعا مانگ ایسی. میرے اللہ کے ہاں اس دعا کی بہت تاثیر ہے. اللہ کے ہاں اس دعا کی بہت قیمت ہے. آپ صبح کے لمحات میں دراصل اپنے مسائل حل کروا رہے ہیں. یہ جو صبح کے لمحات ہیں، ایک طرف نیند، ایک طرف خمار، ایک طرف رات کا جاگنا، اور ایک طرف تقسیم. اور تقسیم بھی ایسی جو نسلوں میں کام آئے. آپ اصل میں صبح کے لمحات میں جو توجہ سے اللہ کی ذات کو وقت دے رہے، یہ اس تقسیم کو اپنے قریب کر رہے، اور اس تقسیم کے ساتھ اپنی نسلوں کے لیے رزق روحانی بھی لے رہے اور رزق جسمانی بھی لے رہے. میں نے درس میں ایک بات کہی تھی کہ بعض اوقات ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اور بڑی خطرناک بات کہی میں نے. بعض اوقات ناراض ہو کے وہ کریم لقمے نہیں چھینتا، روٹی نہیں چھینتا، دولت مال نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. سجدے رزق روحانی ہے، لقمے رزق جسمانی ہے. اور فجر کی نماز میں اور فجر کے لمحات میں، میں فجر سے مراد فجر سے پہلے اور فجر کے بعد کے اوقات کی بات کر رہا ہوں. فجر سے پہلے میں نے عرض کیا فجر کی اذان اور اذان سے پہلے اور فجر، یہ فجر سے مراد میں فجر کے لمحات ان کی بات کر رہا ہوں. فجر کے لمحات میں اللہ پاک رزق روحانی بھی دیتا ہے، رزق جسمانی بھی دیتا ہے، اور رزق روحانی کی وسعت بھی عطا فرماتا ہے اور رزق جسمانی کی وسعت بھی عطا فرماتا ہے فجر کے لمحات میں.